السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار، والصلاة والسلام علی سید الابرار وعلی آلہ واصحابہ الاخیار ومن سار علی نہجہ واستنى بسنتہ واقتدى بہدیہ ما تعاقب اللیل والنہار، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، یہ ایک تربیتی اور اصلاحی اجتماع ہے۔ کچھ باتیں بھی ایسی بھی ضرور ہونی چاہیے جو ہماری ذاتی تربیت سے تعلق رکھتی ہوں، اگرچہ ہر بات اسی نوعیت کی ہے، لیکن ہم خاص طور پر ایک ایسی چیز کا ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو 90 مقامات پر مخاطب فرمایا، اور ان میں سے خاص طور پر ایک خطاب اسی تعلق سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے ہاں ناراضی کے اعتبار سے یہ بات بہت بڑی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ اس آیت مبارک، ان آیات کا شان نزول کیا ہے؟ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوئی تھی، صرف یہی ہوا کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے تھے اور آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ کون ہے جو ہم میں سے جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ سے پوچھے ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ صحابی کہتے ہیں ہم آپس میں بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے، فہبنا ان نقوم، لیکن ہم ڈر گئے کہ ہم جائیں، کوئی ہم میں سے ہمت کرے، کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ ادھر اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا اور آپ نے ہمارے سامنے یہ آیات تلاوت فرمائی، وہ احب الاعمال بھی بتایا اور ساتھ ساتھ ابتداء میں یہ تربیت بھی فرمائی، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ جب یہ کہہ رہے تھے کہ جا کے پوچھے تو پھر کسی کو اٹھ جانا چاہیے تھا اور جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ عزیز بھائیوں، یہ ایک بہت اہم ترین بات ہے، اپنے قول اور فعل کے اندر یکسانیت پیدا کرنا، یہ دین اسلام کا مطلوب ہے، اور یہی اصل دینی اور ایمانی تربیت ہے کہ انسان جو بات زبان سے کہہ رہا ہے اپنے عمل کے اندر بھی اس کو اختیار کرے۔ آپ دیکھیے کہ یہ ایسی ایک تربیت ہے، زبان سے کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ، اب یہ کلمہ انسان کے عمل کے اندر بھی نظر آنا چاہیے۔ آپ چلتے چلے جائیں، اتنا حیران ہوں گے قول اور فعل میں یکسانیت کے تعلق سے جو تربیت ہمیں دی گئی۔ زبان سے کہا نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر عمل کے اندر بھی نظر آنا چاہیے کہ آپ نے اللہ کو سب سے بڑا مانا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ اگر انسان اپنے قول اور فعل میں یکسانیت اور مطابقت پیدا کرے تو پھر اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف اتنی توجہ دی اور آپ نے اس تعلق سے سب سے پہلے اپنا عملی نمونہ پیش کیا، اور اسی معنی میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ بعد میں بتاتے، پہلے خود عمل کر کے دکھاتے، اور سب سے پہلے خود آپ اس کا عملی نمونہ پیش کرتے،
उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहरा अफीफ़ा कायनात मुबर्रा मिन फ़ौक़ि सब'i समावात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया, अंबिईनी अन खुलुक़ि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक तो बताइए। सईदा फरमाती है, अलस्सा तक़रउल कुरान, तुम कुरान नहीं पढ़ते? फ़इन्न खुलुक़ नबील्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानल कुरान, आपका अखलाक तो ये कुरान है। आप लोगों को जहां कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते थे, वहां ऐसा खूबसूरत अमली नमूना था इस कुरान के ताल्लुक से कि सईदा फरमा रही हैं, आपका अखलाक तो ये कुरान, आप इस कुरान की चलती फिरती अमली तस्वीर थे। तो अजीज भाइयों, जहां इंसान दावत और तबलीग का काम करे, जो बड़ी एक अहम तरीन जिम्मेदारी है, वहां साथ साथ अपनी इस्लाह, अपने अमाल की तरफ तवज्जो देना कि जो दावत हम दूसरों को पेश करें, खुद उसका अमली नमूना बनकर सबसे पहले उनको दिखाएं। अगर हम किसी को नमाज की दावत देते हैं तो हमारी इतनी पाबंदी होनी चाहिए नमाज की कि ये दावत हमारे अमल से भी नजर आए। अगर हम किसी को अल्लाह की याद दिलाते हैं तो खुद हम पर अल्लाह की इताअत का ऐसा रंग गालिब होना चाहिए कि देखने वाला हमें देखे तो देख कर भी उसे अल्लाह की याद आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही लोगों के बारे में फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, तुम्हारे बेहतरीन लोगों के बारे में तुम्हें ना बताऊं? फरमाया, खियारुकुम अल्लज़ीना इज़ा रुअ ज़ुकिरल्लाह, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं कि जिनको देखा जाए तो अल्लाह की याद आ जाए। ये तुम में बेहतरीन लोग हैं। इसीलिए फरमाया, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा, उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और खुद भी नेक अमल करे। वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और ये कहे कि बिलाशुबा मैं भी इताअत गुजारों में से हूँ। अल्लाह ताला ने दावत का जिक्र किया तो खास तौर पर व अमिल सालिहन, अपना अमली नमूना भी पेश करे। ऐसी दावत ना हो जो खाली जुबान से तो है, आज जो हमारी बातों के अंदर तासीर नहीं रही ना। हम कहते नहीं, हम किसी को नमाज की दावत देते हैं, लोग हमारी सुनते नहीं, या और किसी चीज की तरफ बुलाते हैं, किसी गलत काम से रोकते हैं। अजीज भाइयों, एक बहुत बड़ा इम्तिहान ये है कि जहां दावत और तबलीग का काम करना है वहां अपना अमली नमूना भी तो पेश करें। इस तरफ भी तो तवज्जो दें कि इतनी एहतियात होनी चाहिए हमारी जिंदगियों में, हमारे मामलात में, कि कहीं भी कोई ऐसा अमल नजर ना आए जो हमारी बात से टकरा रहा हो, जिसमें हमारा कौल और फेल का तजाद जो है वो जाहिर हो रहा हो। तो बड़ी तरबियत है इस ताल्लुक से जो हमें अपनी करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें इतनी एहतियात सिखाई। अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, आप मेरे घर में तशरीफ फरमा थे, छोटे थे उस वक्त का वाक़या बयान करते हैं। कहते मेरी वालिदा ने मुझे बुलाया और मुझे बुला के कहा, इधर आओ मैं तुम्हें कोई चीज़ देती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। पूछ लिया, वमा अरदती अन तुअतिया, इस बच्चे को क्या देना चाहती हो, क्या देना चाहती हो? आपने कहने लगी, मैं इस बच्चे को खजूर देना चाहती हूँ। फरमाया, ख्याल करना, अमा इन्नकी लौ लम तुअतीही कुतिबत अलैकी कज़बतुन, अगर तुम ये खजूर इस बच्चे को ना देती तो ये भी एक झूठ लिख दिया जाता। कैसी खूबसूरत आपने तरबियत फरमाई। हम तो इसको कुछ समझते ही नहीं। बच्चों के ताल्लुक से भी आप समझा रहे हैं कि जो बात कहनी है फिर उसको पूरा भी करना है। अगर बच्चे को भी बुलाया है ना, ये कहकर इधर आओ कुछ दूं, फिर देना भी है, फिर देना भी है। फिर टरखाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। तो टरखा के फिर बच्चे भी यही सीखते हैं, फिर बड़े होकर वो भी उसी तरह करते हैं। तो अजीज भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर जो दूसरों को खैर की बातें हम बताते हैं, नेकी की बातें हम बताते हैं, बतानी भी चाहिए, जिम्मेदारी है।
لیکن اس تعلق سے اپنے عمل کی طرف توجہ دینا. آپ نے فرمایا مثل الذی يعلم الناس الخیر وینسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. جو لوگوں کو تو بھلائی سکھائے لیکن اپنے آپ کو بھول جائے اس چراغ کی مانند ہے جو دوسروں کو تو روشنی دے رہا ہے لیکن اپنے آپ کو جلا رہا ہے. کیسی خوبصورت مثال کے ذریعے آپ نے سکھایا کہ جہاں دوسروں کو خیر کی باتیں میں اور آپ سکھائیں اور لوگوں کو تعلیم دیں، اپنے عمل کو کبھی نہ بھولیں، اپنے عمل کی طرف بھی توجہ کریں. ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو روشنی دیں اور خود اپنے آپ کو جلا رہے ہوں. جیسے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا. آپ نے اس تعلق سے بعض ایسی وعیدیں ذکر فرمائی ہے جو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں، اور اس معاملے میں جو تربیت ہے اس تعلق سے ان وعیدوں کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے. صحیح بخاری کی وہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجاء بالرجل یوم القیامت فیلقى فی النار فتندلق اقطابه فی النار فیدور کما یدور الحمار برحا. ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، وہ ان کو لے کر چکر کاٹے گا جیسے گدھا چکی کے گر چکر کاٹتا ہے. جہنمی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے، کہیں گے یا فلان ما شأنک الست کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر. اے فلان تیرا کیا حال ہو گیا؟ تو ہمیں دنیا میں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا، برائی سے منع نہیں کرتا تھا، پھر یہ تیرا کیا حشر ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمیوں کو بتائے گا، وہ کہے گا میں اس سخت ترین عذاب میں اسی لیے مبتلا ہوا، بلا کیوں نہیں؟ دنیا میں تو میں اسی طرح کرتا تھا لیکن میرا قصور یہ ہے کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی وانہاکم عن المنکر وآتی. تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود وہ نیک کام نہیں کرتا تھا، تمہیں تو برائی سے منع کرتا تھا لیکن خود اپنے آپ کو اس برائی سے دور نہیں رکھتا تھا. کیسے سخت ترین عذاب میں مبتلا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہاں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ کوئی ہلکا کام ہے؟ آپ کو دین کی باتیں بتانا، قرآن اور حدیث کی باتیں بتانا ایسی بھاری ذمہ داری عائد کرتی ہے یہاں بیٹھ کر بیان کرنے والے پر، اور بڑی سخت قسم کی ایک جو ہے وہ کپکپاہٹ طاری ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے آتی ہے مسند احمد کی، جس میں آپ نے معراج کے مشاہدات میں سے اپنا ایک مشاہدہ ذکر کیا. رأیت لیلۃ اسری بی رجالا تقرض شفاہہم بمقاریض من نار. معراج کی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جبڑے آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، ان کے جبڑوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. آپ نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ اب یہاں رک کر ذرا سوچئے نا کہ آپ عالم الغیب تو نہیں تھے. اگر عالم الغیب ہوتے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ پوچھیں جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین بتا رہے ہیں ہؤلاء خطباء امتک، آپ کی امت کے خطباء ہیں. یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اپنے آپ کو بھلا دیتے تھے. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے. افلا یعقلون، کیا یہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی بات پہ جھنجھوڑا نا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. تو عزیز بھائیوں مجھے اور آپ کو اس تعلق سے بہت زیادہ اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے قول و فعل کا جو تضاد ہے اس کو ختم کریں اور اس میں یکسانیت ہونی چاہیے. اچھی باتیں جہاں دوسروں کو بتائیں وہاں اپنا عملی نمونہ بھی ان کے سامنے پیش کریں، اور ہر چیز کے اندر دعوت اور تبلیغ کے تعلق سے نہیں، اپنے معاملات میں دیگر چیزوں میں یہ جتنی اچھی اچھی صفات ہے نا، سچائی ہے، وعدے کو پورا کرنا، امانت کو ادا کرنا، یہ ساری چیزیں قول اور فعل کی یکسانیت سے تعلق رکھتی ہیں. اور یہ جتنی بری صفات ہیں، وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ ساری چیزیں قول اور فعل کے تضاد سے تعلق رکھتی
کرنی ہے تو ان سب چیزوں سے اسی لیے ہمیں منع کر دیا گیا، تو یہ بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرما دے کہ جہاں دیگر معاملات کی طرف ہم توجہ کریں وہاں خاص طور پر اس طرح بھی توجہ کریں کہ قول اور فعل کا ایسا خوبصورت توافق ہونا چاہیے اور ایسی یکسانیت ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے جہاں لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں اور لوگوں کو دین کی طرف بلائیں وہاں اس کا عملی نمونہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں، زبان سے بھی لوگوں کو دعوت دیں اور اس سے پہلے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے بھی لوگوں کو دعوت پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا